بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت ایسی اسکول بتاؤ جہاں اسلامی ماحول میں عصری تعلیم دی جاتی ہے، ایسی اسکول بتاؤ جہاں ہمارا بچہ یا بچی مسلمان بھی رہے اور انگریزی بھی پڑھے، انگلش پڑھے، سائنس پڑھے، سوشل پڑھے، ہسٹری پڑھے، کیمسٹری پڑھے، سب کچھ پڑھے، لیکن کیا کس کے ساتھ؟ اسلامی ماحول میں پڑھے، اسلامی تربیت کے ساتھ پڑھے۔ تو ٹمکر میں 2-4 اسکولہ مجھے معلوم ہے۔ سب سے پہلے میں ڈی اے ٹی کا پتہ دیتا تھا، پھر ڈی اے ٹی میں لے جا کو ڈالو، اس کے بعد علی پبلک اسکول کھلی وہاں ڈالو، اس کے بعد اور ایک کہتی شاہین کڈس کھلی وہاں ڈالو، پھر اور ایک برین اسٹار کے نام سے بھی اسکول سمجھ میں آ رہی وہاں بھی ڈال سکتے، ایسا رائے مختلف دیتا تھا۔ خاص کر چھوٹے بچوں کی جو ذہنیت ہوتی ہے، پرائمری اسکول پڑھنے والے اور جو اسٹارٹنگ سے شروع کرتے ہیں تو کیا ہو، نرسری، پری نرسری، نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، یہ جو یو کے جی تک کا جو مرحلہ ہوتا ہے، فرسٹ اسٹینڈرڈ کا جو مرحلہ تو یہ ذہن بنانے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ بچوں کے ذہنوں میں اسلام ڈالو گے اسلام بیٹھے گا، کفر ڈالو گے کفر بیٹھے گا۔ کرسچنس مشنری کے تحت جو اسکول چل رہے ہیں ان کی ذہنیت میں، اور مسلمانوں کی نگرانی میں جو اسکول چل رہے ہیں ان کی ذہنیت میں زمین و آسمان کا آپ کو فرق دکھے گا۔ مسلمانوں کے انڈر چلنے والی اسکولز میں جو بچہ پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، وہ گھر پر آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا کہہ کر بچہ یا بچی گھر میں داخل ہوتا ہے۔ کرسچن مشنری کے تحت جو اسکولز چل رہی ہیں، وہاں سے آنے والا دروازہ کھولتے ہی اگر سامنے اماں ہے، امی ہے، کوئی رشتہ دار ہے یا بھائی یا بہن ہے، صبح کا وقت ہوگا تو گڈ مارننگ بولے گا، دوپہر کا وقت ہوگا گڈ ایوننگ نہیں گڈ آفٹر نون بولے گا، شام کا وقت ہوگا گڈ ایوننگ بولے گا، اور رات کا وقت ہوگا گڈ نائٹ بول کے سو جائے گا۔ کیا ہے یہ لفظ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، تربیت کی بات ہے، تربیت کی بات ہے۔ وہ گڈ مارننگ بول رہا ہے، صبح کے وقت میں تمہیں اچھے رہو، دوپہر ہوتے ہوتے مر جاؤ۔ گڈ آفٹر نون بول رہا ہے، دوپہر میں اچھے رہو، شام ہوتے ہوتے مر جاؤ۔ گڈ نائٹ بول رہا ہے، صبح کو اٹھو نہ دو۔ یہ لفظوں کا تقاضا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ نے تمہاری جتنی زندگی رکھی ہے اس ساری زندگی میں تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی اور رحمت اور برکت ہو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو کون باپ کون ماں ایسی ہے جو ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو پڑھانا تو ضروری ہے، پڑھاؤ اپنے بچوں کو، ان ایجوکیٹڈ الٹریٹ مت رکھو، پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، لیکن کیسے پڑھانا؟ اچھی ماحول دینے والی اسکول میں پڑھانا۔ یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ چاشمبے کے دن پوری تفصیل سے ہمارے سامنے ایک اسکول کے تعلق سے بات آئی، ایک میٹنگ میں۔ مسجد اللہ اکبر سب جانتے ہیں، جانتے نہیں جانتے؟ یہ برج پار کرتے ہیں لیفٹ میں اندر ایک مسجد ہے، اس کے سامنے ایک مدرسہ ہے سعادت البنا، اس کے بازو میں ایک اسکول اوپن ہوئی ہے، ہو سکتا ہے آپ حضرات جانتے ہوں گے اس اسکول کو، وزڈم انٹرنیشنل اسکول کے تحت وہ اسکول چلائی جا رہی ہے۔ حضرت مولانا بلال صاحب جو مدرسے کے محتمم ہیں وہ خود وہ برانچ کھولے ہیں، 4 کلاسز اس میں ہیں، پری نرسری، نرسری، ایل کے جی، یو کے جی۔ آئندہ اللہ اسے اور ترقیوں سے نوازے۔ مجھے سب سے اچھی بات جو نظر آئی وہ یہ ڈی اے ٹی پبلک اسکول میں یا علی پبلک اسکول میں جو اسلامی ماحول دینے کی کوشش کی گئی ہے، ہو بہو وہی ماحول اسی طرز پر یہ وزڈم اسکول والے بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ پلس پوائنٹ یہ بنیادی چیز میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں فرسٹ اسٹینڈرڈ سے پہلے کے، ان کی ذہنیت کچی دیوار جیسی ہوتی ہے، اس میں وہ بٹھانا چاہیے جو ہمیں چاہیے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ اسلام چاہیے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ سے تعلق چاہیے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ رسول اللہ سے محبت چاہیے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ رسول اللہ کی سنتیں چاہیے۔ وہ ساری چیزوں کو ایسے پلان کیا گیا ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی بچہ یا بچی ایک اسلامی سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ بڑا خوبصورت نظام اسلامی ماحول میں رکھ کر پڑھانے کا۔ پڑھائیں گے کیا؟ انگلش، حساب کتاب، میتھمیٹکس، سائنس، سوشل، کیمسٹری، ہسٹری پڑھائیں گے وہ، لیکن ماحول کیا دیں گے؟ اصل تو ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اصل کیا ہوتا ہے؟ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ تو ایک بہترین اسکول وزڈم انٹرنیشنل اسکول کے تحت یہاں بھی اوپن ہوئی ہے۔ تو جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں خاص کر حضرت بولو، تمہیں بولو، تمہیں بولو، ڈی اے ٹی کا بولتا تھا وہ لیتے نہیں، فل سیٹاں، علی پبلک میں بھی شاید فل ہو گئے، اب وہیں سے 2-4 گنے چنے 4 وہ بھی وہاں بھی فل ہو گئے، یہاں بھی محدود داخل ہیں۔ میں نے پتا کیا ہے، پوچھا ہے باقاعدہ کتنے داخل ہیں، کچھ داخلوں کی ابھی بھی گنجائش ہے۔ اس لیے میں اعلان کر رہا ہوں، اگر آپ کسی چھوٹے بچے کو پری نرسری، نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، بچہ بچی جو بھی ہو ڈالنا چاہتے ہیں، پہلی فرصت میں پیر سے پہلے اب حضرت مولانا بلال صاحب سے کیا کریں؟ کانٹیکٹ کریں اور فیس کا ان سے پوچھ لیں۔
مناسب فیس رکھی گئی ہوگی، لیکن مجھے اصل جو پلس پوائنٹ نظر آیا وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ ان کے ہاتھوں میں محفوظ ہوگا، آپ کی بچی اور اس کا ایمان، اس کے اعمال ان کے ہاتھوں میں کیا ہوں گے؟ محفوظ ہوں گے۔ یہ اگر کلپ کٹ ہوئی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ میری نیت یہ ہے 1 2 3 4 5 نہیں، ہمارے شہر میں ایسے دینی ماحول کریٹ کرنے والی اور دینی ماحول پیش کرنے والی اسکول اور کالجز 1 2 3 میں نہیں، 100 میں ہو جائیں۔ کتنے میں؟ ہمارا کوئی بچہ نہ ہندو مشنری میں جائے نہ عیسائی مشنری میں جائے، وہ صرف اور صرف اسلام کے سائے کے تلے اپنی زندگی سیکھے اور اپنا ذہن بنائے اور اپنی ایجوکیشن کا سلسلہ بھی جاری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کسی کے بچے کے زمانے کا ہے فوراً پیر سے پہلے کانٹیکٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں مالداروں سے ہاتھ جوڑ کر ایک درخواست، ایک ریکویسٹ میں کرتا ہوں، بہت بنا لیے شادی محل، بہت بنا لیے فنکشن ہالس، بہت ویسٹ کر لیا شادیوں میں پیسہ، اب امت کے غریب بچوں کی رہنمائی کے لیے سستے اسکول کھولو اسلامی ماحول میں۔ ایسے اسکول کھولو، سستے اسکول کھولو، کون سے ماحول میں؟ اسلامی ماحول میں۔ غریبوں پر رحم کرو، جن کے پاس پیسہ ہے وہ بڑی بڑی فیسیں ادا کر دیں گے، لیکن وہ لوگ جو اچھے ماحول میں پڑھانا چاہتے ہیں لیکن گورنمنٹ اسکول کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب گورنمنٹ میں بھی اچھا نظام ہو رہا ہے، مجھے سنا ہے کوئی بہت اچھا نظام ہے، وہاں بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ انہوں گورنمنٹ والے کیا پڑھاؤ بولتی وہ پڑھانا، لیکن انہوں اپنی مرضی سے تربیت نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں کو جاگنے کا وقت ہے، وقت بہت ہو گیا۔ مجھے معلوم بہت سارے لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں اس وقت دل سے، میرا بیٹا ہر جمعہ کھا لے رہا، وقت چھوڑ رہا نہیں جلدی بریانی کھانے۔ یہ بریانی کھانے کا وقت نہیں ہے، ایک بہت دور کا سوچ کر اس وقت ایک بات کر رہا ہوں۔ ہر مالدار کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے بلبوتے پر ایسا ایک اسلامی اسکول کھول سکتا ہے تو کھولے، نہیں تو کم از کم 2 4 مالدار مل کر ہی صحیح ایسے اسکولوں کو پروموٹ کرے، رواج دیں، چڑھائیں، تاکہ ہمارا کوئی بچہ دین کو چھوڑ کر دنیا حاصل نہ کرے۔ عصری تعلیم دینی ماحول میں، یہ ذہن میں بٹھا لو، عصری تعلیم دینی ماحول میں، عصری تعلیم وداؤٹ دینی ماحول بچہ انگریز بنے گا۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کیا بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارا درد تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آواز اٹھاؤ، مالداروں کو اکٹھا کرو، ریکویسٹ کرو کہ بہت پیسہ ویسٹ ہو گیا، اب امت کے بچوں کے لیے کچھ کرنے کا وقت آیا ہے۔ آج کرو گے 20 25 سال کے بعد دیکھو گے انشاءاللہ تمہارے بچے IAS آفیسرز بنیں گے، تمہارے بچے ڈاکٹرز بنیں گے، تمہاری بچیاں لیڈی ڈاکٹرز بن کر مسلم خواتین، غیر قوم خواتین سب کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اسلام کے ساتھ کریں گے۔ یہ ماحول انہی اسکولوں میں دیا جاتا ہے، اس لیے آپ ایک تو یہ کام کریں کہ مالداروں تک یہ ہماری بات پہنچائیں، اور دوسرا کام یہ کریں اگر کوئی چھوٹے بچے کا ایڈمیشن ابھی باقی ہے تو وہ کون سی اسکول بولے اس میں، وزڈم انٹرنیشنل اسکول کے تحت جو وہاں مسجد اللہ اکبر کے سامنے اسکول کھولی گئی ہے، وہاں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، جمع۔ دیکھو بھائی آخری بار، کتنے بار بول رہا ہے کہ چلو آخری لاسٹ، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ پڑھائی تو سب جگہ ایک ہی ہے، پڑھائی تو اسکولوں میں سب ایک ہی حضرت پڑھے، کہاں پڑھا تو کیا، ہمیں بنا لیں گے مسلمان۔ ایک صاحب کا یہ ڈائلاگ ہے، میں اپنے گھر میں اپنے بچے کو کیا کر لیتا ہوں، مسلمان بنا لیتا ہوں۔ میں پوچھا تمہیں کیا کام کرتی ہے، میری آفس ہے، کتنے بجے سے، 9:30 بجے سے کتنے بجے آتی، میں آئے تک کبھی 9:30 10 بھی ہو جاتی، تو گھر میں کون رہتی، میری بیوی اور ہماری ماں رہتی، انہوں دن بھر کیا کرتے رہتی، کھاتی پیتی ٹی وی دیکھتی۔ بچہ اسکول گیا، کہاں جا رہا، عیسائی مشنریز کے تحت جا رہا ہے، کوئی بھی اسکول جا رہا ہے، تو بچہ اسکول میں کتنے گھنٹے رہا، بولو، صبح کے 10 سے 5 بجے تک بچہ کہاں رہا، اسکول میں رہا، پھر آتے ہی تھوڑا سا کچھ اسنیک وغیرہ کھا کے پھر ٹیوشن چلا گیا، 8 بجے 8:30 بجے ٹیوشن سے آیا، تمہیں آتی سو رات کے 9:30 10 بجے، اور تمہاری بیوی کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ دینی تربیت کرے، پڑھ کو رہی تو نہ انہیں پڑھاتے سو، تو اب بتاؤ تمہیں کیسا مسلمان بنیں گے بچے کو۔ سوال تو ویلڈ ہے، ان کو بات سمجھ میں ہاں صحیح برابر، تو میں کیا کروں میں بولیا جو کام تمہیں نہیں کر سک رہی وہ اسلامی طرز پر چلنے والی اسکول کر رہی، اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھو بھائی ایک جھگڑا ہے، انہوں اتنا لیتی، انہوں اتنا لیتی، انہوں اتنی بڑی فیس دیتی، انہوں تمہیں ڈیسائیڈ کر لو، آپس میں جا کو بیٹھ کو، متنم صاحب ہیں، پرنسپل صاحب ہیں، بیٹھ کو ڈیسائیڈ کر لو۔ لیکن اس وقت اسلامی ماحول دینے والی اسکولوں کی بہت 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 ضرورت ہے، اتنا تو احساس ہے سب کو، ارے ہے نہیں ہے۔ اگر تمہارے بچوں کے اندر ایمان اور اعمال کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہو تو ایسی اسکولیں قائم، نہیں تو بس ہم تو درد ہی سامنے رکھ سکتے ہیں، کرنے کی تو ہمارے ہاتھ میں کچھ طاقت نہیں ہے، صرف ترغیب دے سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ امت کو اور خاص طور سے امت کے اہل ثروت، اہل دولت، مالداروں کو یہ خیال نصیب فرمائے کہ وہ جلد سے جلد اس طرف متوجہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔